آپ کے دل کے آواز، آپ کے دل کے آواز، آپ کے دل کے آواز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل مصباح القرآن ٹیچر پہ ہونے والا پروگرام آپ کے دل کی آواز، اور آج اس پروگرام میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے علم طب کے حوالے سے ہم لوگ جو ہے وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج جو ہے یہ معلومات فراہم کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ ہیں جناب حافظ حکیم محمد احتشام قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ خیریت سے؟ اللہ ٹھیک کا ہے، شکر ہے، آپ سنائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نعت خوانی کو بھی ہم لوگ شامل کرتے ہیں، تو آج جو ہے وہ منقبت کا ارادہ ہے سننے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ تو آج جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو منقبت خواہ موجود ہیں وہ ہیں جناب حافظ سید عاشر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف۔ تو حکیم صاحب سے جو آج میرا جو سب سے پہلا جو سوال ہے، حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ علم طب کی جو ہے وہ ایز اے پوائنٹ آف اسلام، مطلب دینی اعتبار سے دیکھیں تو اس کی کیا جو ہے وہ اہمیت ہے اور حیثیت ہے، اور عام طور پہ اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ علم طب کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا کہ دینی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے اور لوگوں کا اس پہ کیا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، دینی اعتبار سے اس کی بے انتہا اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر بہت سارے طریقہ علاج اب آ چکے ہیں، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، پریشر تھیراپی ہے، ٹھیک ہے، سورج کی شعاؤں سے علاج ہے، ٹھیک ہے، رنگوں کے ذریعے علاج ہے، صحیح، اور ایک علم طب ہے، طب یونانی، طب نبوی شریف اور حجامہ شریف۔ اچھا، طب نبوی شریف اور حجامہ شریف سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے اس دنیا میں۔ یہ وہ اچھا، طریقہ علاج ہے، یہ وہ طریقہ علاج ہے جو ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے عطا ہوا، حاصل ماشاءاللہ، ہوا، اور قدرتی جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، طریقہ امام الانبیاء ہے۔ اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اور یہ بات دنیا میں سب جگہ دیکھی جاتی ہے جہاں بھی پیارے آقا کے ماننے اور چاہنے والے موجود ہیں۔ جب ٹھیک وہ ہے، دیگر طریقہ علاج کے سامنے طب نبوی شریف کو اس کے ذریعے علاج کرنے کی نیت کرتے ہیں اور علاج کرتے ہیں تو اس کے بے انتہا فائدے سب سے زیادہ ظاہر ہوتے ہیں۔ صحیح، اور میرا اپنا بھی پوائنٹ یہی ہے کہ میں نے بھی دیگر، ظاہر ہے میری فیلڈ ہے، طبیب ہوں میں، ٹھیک تو ہے، میرے سامنے ساری جڑی بوٹیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ افادیت کے اعتبار سے جو میں نے علاج کیا اس میں طب نبوی سے بہتر جو اس کے پیارے اجزاء ہیں ان سے بہتر کسی میں بھی اچھا، مریضوں کو شفا حاصل نہیں ہوئی۔ اچھا، اور سب سے بہتر ماشاءاللہ، طریقہ علاج جو ہے وہ طب نبوی شریف اور حجامہ شریف ہے۔ اور لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ یہ جانتا ہے کہ طب نبوی سے بہتر کوئی طریقہ علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز ہمیں حدیث شریف سے ثابت ہوئی، جو قرآن پاک کے ذریعے ہمیں قدرتی جڑی بوٹیوں اور اجزاء کے متعلق معلوم ہوا، ان سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ صحیح ہے، تو لوگوں کے اعتبار سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور دین کے اعتبار سے تو اہمیت ہے ہی، یقیناً دین کا حصہ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
अच्छा ठीक है हकीम साहब, ये तो सही है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसकी जो है वो अहमियत को उजागर फरमाया, और ये जो है वो इलाज जो है वो दीन से बाकायदा तौर पर साबित है। अच्छा मतलब ये देखा गया है कि जो हम जाते हैं ना हुकामा के पास, हकीमों के पास, तो ये जो है ना वो परहेज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बताते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, अब एक तो हकीम, और हकीम जो है वो बताता है परहेज़, और जो है ना मौलवी, और मौलवी जो है वो परहेज़ से जो है ना वो बिल्कुल दूर दूर जो है ना वो भागता है। एक मैं आपको चुटकुला सा सुनाता हूँ, जो रियल है, रियल वाक़या है। मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाया कि वो कहने लगे कि मैं एक हकीम साहब के पास गया ना। अच्छा तो वो हकीम साहब के पास गए, तो वो मदरसे में उस वक़्त में रिहाइश वज़ीर थे ना, तो आपको मालूम है मदरसे में अगर रिहाइश पज़ीर थे तो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ की खुराक, वहाँ के बकरे और मतलब खाना, और फिर बिरयानी, और मतलब ये कि इस तरह के एहतमाम वगैरह तो होते ही हैं, उसमें तो परहेज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर बहरहाल उन्होंने अपना जाकर हकीम साहब को अपना मर्ज़ जो है ना वो ज़िक्र किया, और कहा भाई ये मसला है मेरे साथ। हकीम साहब ने बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ सुना, और फिर उसके बाद जो है उनका इलाज तजवीज़ किया, और साथ ही जो है ना वो अपने असिस्टेंट को कहा कि इनके लिए दवाई तैयार कर दें। दवाई वगैरह भी तैयार हो गई, और जो है ना वो इलाज भी तजवीज़ कर दिया गया। अब वो जो है ना पैसे की बात आई, और पैसे वगैरह भी जो है ना वो तय हो गए। अब इतना था कि वो रकम देते और बस ये कि चलते बनते, और वो अपना जो है ना वो इलाज शुरू करते। एकदम से हकीम साहब ने पूछ लिया, आप करते क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं जो ना वो मदरसे में जो ना वो तालिब इल्म हूँ और पढ़ता हूँ। तो हकीम साहब ने बोला वापस रखो यही दवाई, अभी क्या अभी वापस यही रखो और चलो, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह का देखा गया है कि जो है ना वो उकामा बताते हैं परहेज़, तो आप जो दवाई देते हैं उसमें भी परहेज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली आप जो है वो तजवीज़ करते हैं क्या? नहीं, इतना ज़्यादा तो स्ट्रिक्ट परहेज़ नहीं करवाया जाता। ठीक है। इसमें असल में तरीका ये है कि तबीब और मरीज़ दोनों को कुछ हद तक मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर मर्ज़ से बचना है। अच्छा। तबीब को चाहिए कि वो अच्छी से अच्छी दवा उनके मर्ज़ और मिजाज के मुताबिक उनको तजवीज़ करें। सही है। सारी अलामात वगैरह देखने के बाद उनको अच्छी सी दवा तजवीज़ करें, और साथ में मरीज़ को जो परहेज़ बताया जाए वो भी अपनी कोशिश पूरी करें कि मैंने परहेज़ करना है। जिस तरह आपने एक मज़ाहिया बात बताई, ऐसे में भी एक इसमें पॉइंट के तौर पे बताता हूँ कि अगर कोई शख्स गाड़ी के सामने आएगा ना तो टक्कर लगेगी और हड्डी टूटेगी। अच्छा। 6 महीना बेड रेस्ट के बाद दोबारा गाड़ी के सामने आएगा तो फिर टक्कर लगेगी, फिर हड्डी टूटेगी। ठीक है। इलाज करवाने से अगर वो फिर बेएहतियाती करेगा तो वो सारी जिंदगी के लिए सही नहीं होगा, उसको एहतियाती तौर पे इन सारे कामों से बचना पड़ेगा। ठीक है। ठीक ऐसे ही जब हकीम साहब बताएं कि ये दवा है आपकी और साथ में ये परहेज आपने लेके चलना है, तो परहेज का मतलब ये नहीं है कि ये परहेज आज से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि यही सब खाने से ही आपको ये बीमारी लगी है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इन्हीं चीजों के खाने से बीमारी लगी है, अब ये छोड़ दो। तो इसमें कभी कभी चल सकता है, कभी शादी ब्याह या तकरीबात के अंदर अगर कोई ऐसी बदपरहेजी हो जाए, कभी महीने में 15 दिन में एक दफा, ठीक है, तो चल जाता है। आजकल का माहौल खाना पीना ऐसा है कि आप मुकम्मल तौर पे परहेज नहीं करवा सकते। बिल्कुल सही बात है। और आम तौर पे घर के अंदर ही इस तरह के खाने बनते हैं कि जिसपे आप परहेज नहीं कर सकते। घर में कह भी नहीं सकते कि मेरे लिए अलहदा से बनाएं। ठीक है। तो इसीलिए दोनों को बराबरी तौर पे ये एहतियात करनी पड़ेगी। हाँ। कि हकीम साहब भी कोशिश करें, डॉक्टर साहब, हकीम साहब, हाँ। और मरीज को भी चाहिए कि वो पूरी दवाई ले ले और परहेज करे, और जिस तरह से जिस वक्त में बताया गया उसी वक्त में ले ले, और जिन चीजों की एहतियात बताई गई है, तो फिर जो है वो मुमकिन है कि वो जो है ना वो उस मर्ज से जो है वो खलासी पा सकता है इंशाअल्लाह। अच्छा हकीम साहब, एक और भी जो है ना वो चीज़ देखी गई है। वैसे तो मतलब ये कि मैं ये कहने वाली बात है, और हकीकत यही है कि जो पंचर की शॉप जो खोल के बैठा होता है ना, तो वो दुआएं कर रहा होता है, या अल्लाह लोगों की गाड़ी पंचर हो जाए, है ना। और इसी तरह से जो है ना वो जो दर्जी होता है,
تو وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے یا اللہ لوگوں کے کپڑے پھٹ جائیں تو تاکہ وہ نئے سلوائیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ کاروبار چلے گا. بالکل. اسی طرح سے ڈاکٹر جو ہے نا وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ لوگ بیماریوں میں امراض کے اندر مبتلا ہوں، اور حکیم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ بھائی ہماری دکان چلے، ہمارا جو ہے نا وہ کاروبار چلے. کفن والا جو ہے وہ دعائیں کر رہا ہوگا کہ بھائی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح سے لوگ مریں تو کفن کا کام، اور قبر والا جو ہے وہ قبر کھودنے کی تیاری میں ہوگا. تو یہ تو ایک سسٹم ہے، یہ سائیکل ہے نا اس طرح کا. تو میرا جو آپ پہ جو بیسیکلی جو کوشچن ہے نا وہ یہ کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ کاروبار چلنا چاہیے اور سبھی کا جو ہے وہ چلتا ہے، اور سبھی متمنی ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے نا وہ کسٹمرز آئیں اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ کلائنٹس آئیں اور ہم جو ہے نا ان کو اچھی طرح سے ڈیل کریں اور کچھ نہ کچھ ہمارا جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے. اس پہ میں اپنے اصل کوشچن پہ پہنچنے سے پہلے ایک اور بات میں آپ سے کروں گا. ہمارے پیر صاحب ہیں حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ. تو ہمارے ایک پیر بھائی نے ایک کلینک کھولا، تو کلینک کھولنے پر جو ہے نا وہ دعا کرنے لگے اور دعا کروانے کے لیے کہا کہ حضرت آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ برکت عطا فرمائے. تو حضرت نے کہا کہ میں کیسے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ برکت عطا فرمائے، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مطلب لوگ جو ہے وہ زیادہ جلدی جلدی سے بیمار ہوں. تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں کہ جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ان کو جو ہے نا وہ شفا عطا فرمائے آپ کے پاس لا کر، تو آپ کے ہاتھ میں ایسی شفا ہو کہ مریض آپ کے پاس آ کر صحت یاب ہو. تو المختصر یہ کہ جو اتنی تمہید باندھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ جو حکیموں کو دیکھا گیا، خاص طور پر حکیم مطلب ڈاکٹرز تو ڈاکٹرز ہیں، وہ تو اپنے طریقے سے معاملہ ہے، لیکن یہ کہ جو حکیم ہیں وہ پیکیجز بنانے میں، کورسز بنانے میں، اتنے مہینے کی دوائی لے لیں، اور مطلب یہ کہ وہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ مریض ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ زندگی بھر جو ہے نا وہ ان حکیم صاحب کے ساتھ وابستہ رہے تاکہ ان کا ایک کاروبار چلتا رہے. تو آپ کے جو ہے وہ اس میں کیا معاملہ ہے؟ کہ آپ کے بھی یوں ہی پیکیجز ہوتے ہیں؟ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مطلب ایک مرتبہ جو آئے بس وہ ہمیشہ بیمار ہی رہے؟ اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں، یقیناً ہر فیلڈ کے اندر کچھ اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور ایک ہماری فیلڈ حکمت طب، ٹھیک ہے، اس میں یقینی طور پہ یہ بات ہے کہ بہت سے جعلی حکیم موجود ہیں. اس میں جال سازی بہت زیادہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. مجھے ایک مرتبہ سروے کا موقع ملا تھا، ڈیوٹی تھی میری، تو میں نے چند جگہوں پہ وزٹ کیا کہ جو رجسٹرڈ طبیب ہیں ان کے پاس جانا تھا، کچھ معلومات لینی تھی. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ مجھے پتہ لگا کہ کتنے ہی سارے یہیں علاقے میں ہی جہاں میں رہتا ہوں، ہاں، یہیں پر بہت سارے غیر سرٹیفائیڈ طبیب موجود تھے. اچھا. اور بعض تو دیکھ کر صحیح سے بات بھی نہیں کر رہے تھے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں، یہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو. حالانکہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا. تو مجھے تب اس بات کا اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر غیر سرٹیفائیڈ طبیب موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ یہ بات بالکل ہے کہ کچھ اس طرح کی ادویات، جو میرے پاس بھی ایسے کیسز آئے ہیں کہ اس طرح کی ادویات شامل کرتے ہیں اپنے کورسز میں جس میں اسٹیرائڈ شامل ہوتا ہے. اچھا. کھانے سے اس دوائی کو وقتی طور پہ جسم میں طاقت، توانائی، جسم کا پھولنا، ٹھیک ہے، گال اچھے ہو جانا، جسم اچھا ہو جانا، فربا ہو جانا، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اور جب تک یعنی وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے حکیم صاحب کا کہ 3 مہینے کا کورس ہے. حالانکہ وہ 3 مہینے بعد جیسے ہی وہ مریض دوائی چھوڑتا ہے، اس دوران 3 مہینے کے پیریڈ میں اسے کوئی تکلیف کچھ محسوس نہیں ہوتا. وہ ایسا مریضوں نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے جیسے میں ابھی کوئی بھاری چیز اٹھا لوں ایسے. اچھا، مطلب طاقت، توانائی اتنی وہ جسم میں محسوس ہو جاتی ہے. اچھا. اور 3 مہینے کے بعد ہفتہ بھی نہیں ہوتا دوا چھوڑے ہوئے، ٹھیک ہے، پھر پہلے جیسی کنڈیشن پہ آ جاتے ہیں. صحیح. بلکہ بعض کی پہلے سے بھی بری حالت، یعنی اور کمزوری کی طرف آ جاتے ہیں وہ. تو یہ معاملہ ہے، بالکل ہے. اور یقیناً مریضوں کے لیے، لوگوں کے لیے یہ دعا کرنا کہ لوگ بیمار ہوں تو میرا کام چلے، یہ تو بالکل نامناسب نہیں ہے. اصل میں ظاہر ہے میرا یہ کام ہے، تو بعض لوگ ایسے بھی آ کے دوا لیتے ہیں جو بیمار نہیں ہوتے، لیکن اپنی فٹنس کے حوالے سے یہ جانتے ہوئے کہ جو غذا پہلے لوگ
حاصل کرتے تھے اب وہ ٹھیک ہے، موجود نہیں ہے. ٹھیک تو ہے، اپنی بالکل فٹنس کے صحیح۔ حوالے سے ایک خاص قسم کی دوا ہوں، قیمتی اور اعلیٰ جڑی بوٹیوں سے تیار کروا کے اس کو ہمیشہ استعمال میں رکھتے ہیں، ایسا جو ان کے مزاج کے اعتبار سے صحیح ہو ہوں، اور انہیں کوئی نقصان بھی نہ پہنچائے. اس کی ٹھیک ہے، ڈوز کا تعین یقیناً ہم ہی کرتے ہیں کہ کتنی کھانی ہے، سردیوں میں کتنی ہے، دن میں کتنی ہے، رات میں کتنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہی دعا بہتر ہے کہ اللہ کرے میرے ذریعے لوگوں کو شفا ملے. اللہم لوگوں آمین، کے اللہم بیمار آمین۔ ہونے کے لیے دعا کرنا، تو جو ایماندار طبیب ہیں وہ ایسا بالکل نہیں کرتے. اور اللہ کا ٹھیک، بڑا خاص کرم ہے کہ مجھ میں بھی یہ عادت نہیں ہے کہ میں مریضوں کے لیے، لوگوں کے لیے یہ برے الفاظ نکالوں. کہ وہ مرض میں، امراض میں مبتلا ہوں۔ بالکل. اور ٹھیک دعا ہے، یہی ہوتی ہے ہمیشہ میری بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی کہ مریض دوبارہ اس مرض کے لیے نہ آئے اور اللہ کرے اسے ٹھیک ہے، دوسرا بھی کوئی مرض نہ لگے، جلد سے جلد ٹھیک، صحیح ہو جائے صحیح، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کے ہاتھ میں مزید جو ہے وہ شفا عطا فرمائے اور آمین. آپ سے لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مستفید ہوتے رہیں. تو حکیم صاحب ایک کلام جو ہے وہ ہم پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے. تو حافظ عاشر صاحب سے گزارش کروں گا حضرت اگر وہ منقبت اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی سنا دے تو جزاک اللہ. چراغ ہدایت وجود علی ہے، محمد کے جلوے ہے روئے علی میں. چراغ ہدایت وجود علی ہے، محمد کے جلوے ہے روئے علی میں. نظارے حسین سیرت مصطفیٰ کے نظر صاف آتے ہیں خوئے علی میں. نظارے حسین سیرت مصطفیٰ کے نظر صاف آتے ہیں خوئے علی میں. اور شگفتانہ دل کیوں ہو ذکر علی سے، معطر نہ کیوں جاؤ فکر علی سے. شگفتانہ دل کیوں ہو فکر علی سے، شگفتانہ دل کیوں ہو ذکر علی سے، معطر نہ کیوں جاؤ فکر علی سے. عقیدت نہیں بلکہ ہے یہ حقیقت، محمد کی خوشبو ہے بوئے علی میں. عقیدت نہیں بلکہ ہے یہ حقیقت، محمد کی خوشبو ہے بوئے علی میں. اور خدا کا پتہ اس سے پوچھو کہ جس کو خبر اس کی ہو اور اسے جانتا ہو. خدا کا پتہ اس سے پوچھو کہ جس کو خبر اس کی ہو اور اسے جانتا ہو. پتہ تم کو مل جائے گا ذات حق کا، ذرا جا کے دیکھو تو کوئے علی میں. پتہ تم کو مل جائے گا ذات حق کا، ذرا جا کے دیکھو تو کوئے علی میں. اور پہنچ ہی گئے وہ در مصطفیٰ تک،
وہاں سے گئے بارگاہ خدا تک، پہنچ ہی گئے وہ در مصطفیٰ تک، وہاں سے گئے بارگاہ خدا تک، علی کی محبت میں سرشار ہو کر نکل آئے جو جستجوئے علی میں، علی کی محبت میں سرشار ہو کر نکل آئے جو جستجوئے علی میں، ہے صدیق مظہر جو صدق نبی کے، تو فاروق عثمان عدل و حیا کے، ہے صدیق مظہر جو صدق نبی کے، تو فاروق عثمان عدل و حیا کے، محمد کی حکمت کے چشمے جاری، خدا کی قسم گفتگوئے علی میں، محمد کی حکمت کے چشمے جاری، خدا کی قسم گفتگوئے علی میں، صحابہ چرخے نبوت کے تارے، چمک مختلف ہے مگر سب ہے پیارے، صحابہ چرخے نبوت کے تارے، چمک مختلف ہے مگر سب ہے پیارے، نبی کی غلامی کی زنجیر دیکھو، ہے گردن میں سب کی گلوئے علی میں، نبی کی غلامی کی زنجیر دیکھو، ہے گردن میں سب کی گلوئے علی میں، اگرچہ فرق مراتب ضروری، مگر سب کی تعظیم ہم پر ہے لازم، اگرچہ فرق مراتب ضروری، مگر سب کی تعظیم ہم پر ہے لازم، صحابہ گر دوسرے محترم ہیں تو کیوں ہو کمی آبروئے علی میں، صحابہ گر دوسرے محترم ہیں تو کیوں ہو کمی آبروئے علی میں، نبی کی محبت کے گر اہل ایمان، علی بن طالب کی سیرت سے سیکھو، نبی کی محبت کے گر اہل ایمان، علی بن طالب کی سیرت سے سیکھو، پیو ذوق الفت سے اے بادہ نوشو، شراب محبت سبوئے علی میں،
پیو ذوق الفت سے اے بادنوشو شراب محبت صبح علی میں، اور ریاض حضی یہ کرم ہے خدا کا، نبی میرے نانا علی میرے دادا، ریاض حضی یہ کرم ہے خدا کا، نبی میرے نانا علی میرے دادا، جیوں میں نبی کی محبت میں یا رب، نکل جائے دم آرزوئے علی میں، جیوں میں نبی کی محبت میں یا رب، نکل جائے دم آرزوئے علی میں، چراغ ہدایت وجود علی ہے، محمد کے جلوے غروئے علی میں، نظارے حسین سیرت مصطفیٰ کے، نظر صاف آتے ہیں ہوئے علی میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں حافظ عاشر صاحب جو ہے وہ منقبت پیش کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ تو دوبارہ ایک مرتبہ سوالات و جوابات کے سلسلے کی طرف آ جاتے ہیں حکیم صاحب کے ساتھ۔ تو حکیم صاحب، جو میرا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کچھ امراض ایسے بھی ہیں جو لا علاج ہیں؟ دیکھیں، دنیا کے اندر ٹھیک ہے، جہاں بہت سارے طریقہ علاج ہیں، اب یہ کوئی بھی ڈاکٹر ہوں یا حکیم ہوں، ان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اور خاص کر ایلوپیتھک کی فیلڈ میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کچھ امراض ایسے ہیں جو لا علاج ہیں، جس میں آج کل پھیلنے والے بعض امراض جو تیزی سے پھیل بھی رہے ہیں، اور بقول ڈاکٹرز کے کہ وہ بعض حکماء بھی اس پہ کہتے ہیں کہ یہ لا علاج ہیں۔ اچھا، بلڈ پریشر کا مرض ہو جانا یہ خود ایک مرض نہیں ہے۔ اچھا، اس کے متعلق یہ ہے کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر سے اگر کوئی چیک اپ وغیرہ کروائے تو وہ ایک ٹیبلٹ لکھ دیتے ہیں کہ آپ جیسے مثال بلڈ پریشر کبھی ہائی ہو تو آپ کیپوٹین استعمال کریں، اچھا، اور کوئی اور دوائی بھی لکھی جا سکتی ہے۔ تو وہ ان سے پوچھا جائے نا اگر کہ یہ کب تک کھانی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے کنٹینیو رہے گی، یہ ساری زندگی آپ نے کھانی ہے۔ اچھا، بلڈ پریشر خود کوئی مرض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ دیگر وجوہات کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، ان وجوہات کو ختم کر دیں گے یہ صحیح ہو جائے گا۔ صحیح ہے، خون میں کولیسٹرول لیول کی مقدار بڑھ جانے سے یہ مسئلہ آ جاتا ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دل کو زیادہ خون آگے پمپ کرنے کے لیے طاقت لگانی پڑتی ہے۔ تو یہ بلڈ پریشر کا مرض ہے کہ اگر اس میں مزید کوئی اس طرح کی چیزیں استعمال کر لیں جو مزید کولیسٹرول لیول بڑھا دیں تو پھر وہ نقصان کا باعث ہے۔ اگر انہیں کنٹرول کر لیا جائے تو ویسے یہ ہے تو مرض ہی، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خود ایک ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی وجہ سے مرض بن گیا، جیسے جوڑوں کی تکلیف کا ہونا، ان سارے مسئلوں پہ یہ شروعات اس کی دوسرے امراض سے ہوتی ہے۔ خون میں کولیسٹرول لیول بڑھے گا تو بلڈ پریشر کا مرض ہوگا، صحیح، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اس کی بنیاد کچھ اور ہے، بعد میں یہ بلڈ پریشر کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شوگر کا مرض ایسا ہے کہ اس کے متعلق بھی ایلوپیتھک اور حکماء بھی یہی کہتے ہیں کہ لا علاج ہے، اور بعض اوقات لوگوں کا اور حکماء کا نظریہ بھی یہ ہوتا ہے کہ انسولین لگنے کے بعد بندہ ریورس نہیں آتا، مریض پھر انسولین ہی چلاتا رہے گا ساری زندگی، لیکن وہ ریورس نہیں آتا۔ اب یہ میں کس طرح بتاؤں، اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی
اور شوگر کے حوالے سے بھی اللہ نے مجھے بڑی اچھی ادویات سے نوازا ہے کہ جن کو بھی دیا ہے اللہ کا شکر ہے فائدہ ہے۔ ایک میرے پاس پیشنٹ آئی تھی۔ اچھا آج کل لوگوں کا بعض اوقات جو ہے نا حکمہ پہ اعتبار بھی نہیں ہے، اس کی دونوں وجوہات ہیں۔ دوسرا یہ کہ پہلی وجہ یہ کہ دوسرے طریقہ علاج نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اس لیے لوگ پہلے وہاں جاتے ہیں انسٹنٹ ریلیف کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ یقیناً میں نے بتایا ابھی اسی پروگرام میں کہ جعل سازی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ بات بالکل ہے کہ اس طرح کی دوائیاں دینا کہ مریض آتا ہی رہے، جہاں اس میں کچھ بہتری ہو تو دوائی چینج کر دی کہ پھر تھوڑا سا بیمار ہو پھر آئے گا۔ ہاں تو یہ سارے معاملے جو ہے نا یقیناً ہیں، جعل سازی بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک میرے جاننے والے جو مجھ سے اکثر دوائیاں لیتے تھے، ان کی وائف کو مسئلہ تھا۔ اچھا۔ انہوں نے اپنی وائف کے علاج کے لیے انہیں کافی دفعہ سمجھایا، منایا، جب وہ ایگری ہو گئیں پھر آ کے مجھ سے انہوں نے دوا لی اور مطمئن ہو کے علاج ہوا، اللہ کا شکر ہے، اور اب الحمدللہ صحتیاب ہو گئیں۔ الحمدللہ پھر انہوں نے اپنی بہن کو خود ریفر کیا جو پہلے یہاں آنے کے لیے راضی نہیں تھی، پھر انہوں نے دوسرے مریض کو ریفر کیا کہ آپ یہاں جاؤ۔ اچھا ان کا معاملہ یہ تھا، ان کی بہن کا، کہ ان کو شوگر کا مرض تھا، نیا شوگر کا مرض ہوا، 200 سے نیچے شوگر نہیں آ رہی تھی، ڈاکٹر کے پاس علاج چل رہا ہے، کئی ہزاروں روپے لگ رہے ہیں، لیکن شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اچھا اس پہ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ حکیمی دوا سلو کام کرتی ہے، جب ایلوپیتھک سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو حکیمی دوا کیا کرے گی؟ تو کیا کرے تو گی؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا۔ بعض امراض میں سلو علاج چلتا ہے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے پہلے بھی اور اب بھی ایسی ادویات موجود ہیں جو فوری طور پر آرام دیتی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقاعدہ میری آزمائی ہوئی ادویات ہیں کافی ساری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر جب وہ بھی پہلے جو پیشنٹ ہیں شوگر کی، وہ ادھر اس طرف آ کے علاج کروانے کے لیے، حکمت سے علاج کروانے کے لیے راضی نہیں تھی۔ پھر جب وہ آئی ہیں تو ان کو ایک اسٹمک پرابلم، معدے کا مسئلہ، اچھا، اور شوگر کا مرض تھا۔ تو میں نے انہیں کل تقریباً 15 دن کی دوائی دی اور انہیں شوگر، ان کی جو نئی شروعات ہوئی تھی اس کے لیے 6 ماہ کا ان کو کورس بتایا۔ ٹھیک ہے۔ جو نئی شوگر ہے جس میں وہ کوئی انسولین وغیرہ نہیں ابھی شروع ہوئی، ان کے لیے 6 ماہ کا کورس۔ اچھا۔ تو اس کے بعد 15 دن کی ادویات کے بعد جب وہ واپسی دواخانے پہ آئی ہیں تو ان کی کیفیت ہی الگ تھی۔ پہلے وہ جس طرح آئی تھی نڈھال، کمزوری، تکلیف میں، اور بعد میں جب آئی ہیں تو ایکٹیو تھیں، صحت مند تھیں، اللہ کا شکر ہے، معدے کے مرض سے۔ پھر انہوں نے شوگر کا علاج شروع کروایا ہے، اور مکمل انہوں نے پرہیز بھی کچھ کیا، کافی حد تک کیا، چاہے مکمل نہ کیا مگر کوشش پوری کی۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے 6 ماہ کا مکمل کورس کیا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے وہ صحتیاب ہیں، شوگر لیول کنٹرول بھی رہتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر بخار ہو یا کھانسی بھی ہو تو اب وہ حکمت کی ہی طرف آتی ہے، ماشاءاللہ ان کا یقین بن گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں۔ تو اسی طرح ایک اور پیشنٹ ہے، پیشنٹ کافی سارے ہیں، یہ میں دوسرے پیشنٹ کا یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا علاج ابھی چل رہا ہے۔ اچھا۔ وہ انسولین لگاتے ہیں 24 پوائنٹ۔ اچھا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی اسٹارٹ تو ڈاکٹر 8 یا 10 پوائنٹ سے شروع کرواتے ہیں۔ اچھا۔ وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ، اب ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں کہ ساری زندگی چلے گا، اور جیسے ہی اگر کسی پوائنٹ پہ آ کے 10 پوائنٹ اگر لگ رہے ہیں اس پہ ابھی شوگر کنٹرول ہے، پرہیز بھی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعد میں اب پرہیز کے بعد بھی کنٹرول نہیں ہو رہی تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اب آپ انسولین کی مقدار بڑھا دیں، اس کو 12 کر دیں۔ تو یہ علاج نہیں ہے، یہ صرف گاڑی کا پہیہ چل رہا ہے بس۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی 24 پہ پہنچ گئی تھی۔ اچھا۔ تو اللہ کا شکر ہے ابھی ان کو کچھ ماہ سے میں ان کا علاج کر رہا ہوں، پہلے ہی مہینے میں ان کی شوگر لیول بہتر ہو گئی، الحمدللہ۔ اور اب کچھ مہینے میں ان کی 24 پوائنٹ وہ لگا رہے تھے 24، وہ 18 پہ آ چکا ہے، ماشاءاللہ۔ واپسی ریورس آ رہی ہے انسولین۔ تو یہ کہنا کہ انسولین لگانے کے بعد مریض پھر شوگر کے مرض میں ہی رہتا ہے اور انسولین تو واپس آتی ہی نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ جن امراض کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ان کی ادویات، ان کا علاج بھی اس دنیا میں ہی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ بالکل 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 بالکل، اچھی بات ہے۔ اچھا حکیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کا جو ہے وہ کیا کام ہے، مطلب کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ جی سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ
آج کل بعض سوشل میڈیا ایپس ایسے ہیں کہ جو ہر شخص یوز کرتا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام وغیرہ ہے. ٹھیک تو ہے. اس حوالے سے میں واٹس ایپ اور فیس بک کی حد تک طب کے حوالے سے جو خدمت کر سکوں یا لوگوں تک اپنی دوائیوں کی پوسٹ پہنچا سکوں یا کسی مرض کے متعلق معلومات آگے فراہم کر سکوں، کسی اور اگر ڈاکٹر یا حکیم صاحب نے کوئی مرض کے متعلق معلومات دی ہو تو اس کو پڑھ کے ظاہر ہے ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے، اور اس پہ اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ میرے ذریعے وہ صحیح کروا دے گا، اصلاح ہو جائے یا پھر اصلاح کہ ہو اس جائے. کے بارے میں کوئی رائے آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اب میرا واٹس ایپ کے اوپر بھی میرا اللہ کا شکر ہے گروپ بنا ہے، میرے دواخانے کا جو نام ہے مطب اچھا، القریش. یہ ہمارے پروگرام کے حوالے سے آپ ایک تو آپ سے رابطہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور جو ہے نا وہ فزیکلی طور پر آپ سے جو ہے نا ملاقات کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ آپ اپنے جو ہے نا وہ جو آپ کا طب خانہ ہے، آپ اس کا دواخانہ ہے، آپ اس کا ایڈریس بھی بتا دیے گا ویورز کو، اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر آپ سے کس طرح سے جو ہے وہ اپروچ کی جا سکتی ہے یہ بھی بتا دیے گا ہمارے پروگرام کے وساطہ سے. پہلے تو واٹس ایپ کے حوالے سے جو تقریباً ہر شخص یوز کرتا ہے، چاہے فیس بک یوز کرے نہ کرے، ٹھیک ہے، تو نمبر آپ کو لوگوں کو اس ویڈیو میں مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو واٹس ایپ کے حوالے سے رابطہ کر کے مجھ سے کسی بھی مرض کے متعلق معلومات لینا، بات چیت کرنا، جو بھی ڈسکشن وغیرہ کرنی ہے کسی بھی مرض کے حوالے سے تو وہ کی جا سکتی ہے، مگر بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مریض خود آ کے اپنی کیفیت بتائے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. آن لائن کلاس میں اور ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے کلاس لینے میں بڑا فرق پڑتا ہے. ٹھیک تو ہے. اسی وجہ سے مریض سامنے آئے گا نا، اس کی کیفیت، حالت، علامات، کیا معاملہ، سوال و جواب، اس کے آنکھوں کا معائنہ، زبان کا معائنہ، یورین کلر سے پتہ لگتا ہے، اسٹول کلر سے پتہ لگتا ہے، چہرے کی کیفیت سے پتہ لگتا ہے کہ کیا مرض ہے، اور نبض دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ کیا مرض ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں ہم اس طرح آن لائن بیٹھ کے واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے اگر دیکھیں تو اتنی معلومات حاصل نہیں ہوتی. سامنے ملاقات ہو، پھر مریض کا چیک اپ ہو، معائنہ ہو، تو وہ آپ سب سے سے بہتر ہے. ملاقات کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ آپ اپنا ایڈریس جو ہے وہ بتائیے گا. میرا جو کلینک ہے مطب القریش قریشی یونانی دواخانہ، ٹھیک ہے. لانڈی نمبر 1 نزد فائر بریگیڈ اسٹیشن، محمدی سنہری مسجد، کراچی. اور میری او پی ڈی ٹائمنگ ہے شام 4 بجے سے رات 10 بجے تک. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. اچھا، ہم جب کسی حکیم کے بارے میں سوچتے ہیں تو مطلب ذہن میں آتا ہے کہ بھائی وہ بہت ضعیف العمر ہوں گے، بہت مطلب یہ کہ بزرگ سی شخصیت ہوں گے، اور مطلب یہ کہ داڑھی ان کی سفید ہو چکی ہوگی، زندگی کا بڑا اچھا سا ایکسپیرینس ہوگا ان کے پاس. تو لیکن یہ کہ آج کل مطلب آپ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ ابتدائی دور بھی تو ہوتا ہے نا، مطلب وہ بھی جو حکیم صاحب جو ان کی داڑھی جو سفید ہو گئی ہے تو وہ بھی ایک وقت انہوں نے دیا تو اس کے بعد ہی ہوئی ہوگی سفید، لیکن یہ کہ انہوں نے جس وقت میں ابتدا کی ہوگی اس وقت تو سفید نہیں ہوئی ہوگی. تو المختصر یہ کہ جیسے آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں تو مطلب ایک جو ہے نا وہ ہمارے ینگسٹرس بھی جو ہے نا وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور مطلب یہ کہ تصور کر رہے ہوں گے کہ حکیم صاحب، ارے یہ ہیں حکیم صاحب. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور میرا ایک آخری جو ہے نا وہ اس پروگرام میں اسی کے ساتھ ہی میرا دونوں کا آپ جواب ایک ساتھ ہی دے دیجیے گا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہے نا کون کون سے کورسز ہیں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اویلیبل ہو سکتے ہیں آپ کے پاس، اور جو ہے نا وہ کن کن اوقات میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کی طرف سے کوئی رعایت جو ہے نا وہ جاری ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے. جی یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ جب عوام کے حوالے سے کہ جب وہ ایک حکیم صاحب کے متعلق سنتے ہیں یا تصور ذہن میں لاتے ہیں تو ایک بزرگ سی شخصیت، جی بڑے ہوں، بزرگ ہوں، ان کی ایج کافی زیادہ ہو، داڑھی سفید ہو، تو انہیں قابل طبیب مانا جاتا ہے، اور تصور بھی یہی کرتے ہیں کہ ایسے حکیم صاحب موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ یقیناً پہلے کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب کے حوالے سے یہ ہے کہ کئی سال ہو گئے بلکہ اس بات کو کہ طب کے حوالے سے اب ایک باقاعدہ پڑھائی اور فیلڈ ہے جس میں آپ پڑھیں گے، اور اس میں آپ کو جو ہے نا
پیپر آپ نے اس کے اندر ایگزام وغیرہ دینے ہیں، معلومات دینی ہے، حکما کی صحبت میں بیٹھنا ہے، قابل طبیب کے ساتھ رہ کے پریکٹس کرنی ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، آپ کے متعلق سارے سوال و جواب ہوں گے. جس طرح ایلوپیتھک ڈاکٹر کا ایک 4 سالہ کورس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا کورس مکمل کر کے جب فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کہلاتے ہیں اور علاج کرتے ہیں. ٹھیک ایسے ہی حکمت کے حوالے سے، طب کے حوالے سے بھی یہ کورس ہوتا ہے نیشنل کونسل فار طب کی طرف سے. اچھا، اور اس میں 4 سالہ ہی کورس ہے اور اس کو مکمل کیا جاتا ہے. اور اس میں جو جنہیں اللہ کی مہربانی سے پاس ہوتے ہیں ایگزام کے اندر، کامیابی ملتی ہے، وہ طبیب اور حکیم کہلاتے ہیں. اور جنہوں نے سیکھا بھی ہو ایک قابل طبیب کی شاگردی میں رہ کر، پھر وہ بعد میں علاج کرتے ہیں. اب کا یہ دور ہے کہ اب ایک عمر کے حساب سے کہ اتنی پڑھائی کر دینے کے بعد، میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد آپ طب کی فیلڈ میں حصہ لے سکتے ہیں. اچھا، اور 4 سالہ کورس مکمل کر سکتے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عمر کتنی ہے. اگر کوئی شخص میٹرک کا امتحان دے تو 16-17 سال عمر ہوگی. اچھا 2 سال اور اس کے لگا لیں، انٹر کا امتحان دے تو 19-20 سال کی عمر تک پہنچ جائے گا وہ. اب وہ 20 سال کی عمر کے بعد جب وہ طب کی فیلڈ میں حصہ لے گا تو 4 سالہ کورس بنا کسی ناکامی کے اگر وہ مکمل کر لے تو وہ 24-25 سال کی عمر میں سرٹیفائڈ طبیب بن جائے گا، جسے گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس مل چکا ہوگا، جو علاج کرنے کا اہل ہوگا. اس کا اپنا ضمیر بھی مطمئن ہو کہ میں علاج کر سکتا ہوں. تو آپ کے پاس وہ لائسنس اور وہ تمام سرٹیفکیٹس جو ہے نا وہ موجود ہیں. اچھا، اور آپ نے کون سے جو ہے وہ ادارے سے یہ سند حاصل کی؟ کراچی کا بہت بڑا ادارہ ہے قاسمی طبیہ کالج، جس کے پرنسپل ہیں حکیم نسیم احمد قاسمی. تو میں نے وہاں سے 2021 میں فارغ التحصیل ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ 2021 کے بعد سے ہی میں نے علاج و معالجہ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. ماشاءاللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ علاج کر رہے ہیں، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ نیت بھی صاف ہے، اور ادویات کے حوالے سے بھی اچھی سے اچھی دوا دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ. یہی ہے کہ اب جو معاملہ ہے کہ ینگسٹرز جب اس کو پاس آؤٹ کریں گے تو پھر آگے کے ٹائم میں، بلکہ ابھی بھی ینگسٹرز ہی آپ کو مطب پر، کلینک پر، دواخانوں پر آپ کو علاج و معالجہ کے حوالے سے بطور حکیم بیٹھے نظر آئیں گے. صحیح، یہ بات بالکل اپنی جگہ ہے کہ جن کی ایج کافی زیادہ، ان کا تجربہ کافی زیادہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے. لیکن جنہوں نے 4 سالہ کورس کیا ہے ان کی بھی کچھ نالج ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے مطلب بڑوں کی سرپرستی میں اور جو ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کی روشنی میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. انہیں جن ٹیچر نے پڑھایا ہے وہ بھی 60 سال 70 سال ایج ہو چکی ہے، کئی سال کا تجربہ رکھتے ہیں. میرے استاد صاحب ہیں حکیم محمد سرور سہارنپوری. اچھا، ان کو 40 سال سے زیادہ ہو گئے مطب کرتے ہوئے. اچھا، تو جب اس طرح کے ٹیچر ہمیں پڑھائیں گے نا تو ان کا بھی تجربہ ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے. ان کا 40 سالہ تجربہ ہم تک کہیں نہ کہیں پہنچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ کر کے، یقیناً آپ نے بتایا کہ جو حکیم صاحب ہوتے ہیں ان کی داڑھی شروع سے ہی سفید نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ کر کے ہی وہ اس ایج پر پہنچتے ہیں. تو یہی معاملہ ہے. اچھا، یہ بس وقت ہمارے پاس کم ہے تھوڑا، تو بس یہ آخری بات آپ مجھے بتائیے کہ کورسز کے حوالے سے کہ آپ کے کون کون سے کورسز ہیں اور مطلب کیا ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہیں آپ کے پاس؟ کورسز کے حوالے سے یہ ہے کہ جو میرا واٹس ایپ پہ گروپ بنا ہوا ہے مطب القریش کے نام سے، اور فیس بک پر بھی میرا گروپ بھی ہے اور پیج بھی ہے مطب القریش کے نام سے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی سرچ کرنا چاہے تو حکیم محمد احتشام قریشی کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں، یا مطب القریش قریشی یونانی دواخانہ کے نام سے پیج بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس پہ میرے جتنے بھی کورسز ہیں اب وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتے ہیں، بزرگوں کے حوالے سے، جوڑوں کی تکالیف کے حوالے سے، یا پھر مردانہ بانجھ پن، بے اولادی کے حوالے سے، اور آج کل جو مرض تیزی سے پھیل رہا ہے، معدے کے امراض ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ان حوالے سے جو میرے کورسز ہیں میں ہر مہینے کی کچھ خاص دنوں پر، جیسے ابھی شب برات گزری ہے ماشاءاللہ، تو میں نے اس میں بھی تقریباً کچھ دن کے لیے ادویات کے اوپر ڈسکاؤنٹ لگا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس پہ پہنچ لوگوں کی آسان ہو سکے، کیونکہ بعض دوائیاں کافی ہی مہنگی ہیں، دن بہ دن ادویات جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہیں، تو اس پہ ڈسکاؤنٹ لگا دیا جاتا ہے کچھ دن کے لیے. تو جو میرے
مجھ سے منسلک ہیں لوگ جو میرے گروپ میں موجود ہیں، فیس بک پر ہیں، واٹس ایپ پہ موجود ہیں، تو ان تک یہ معلومات پہنچ جاتی ہے کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک کے لیے ان ادویات پہ ڈسکاؤنٹ لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں قیمتیں بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جو دیگر ٹھگنے والے ڈاکٹر یا حکما قیمتیں لگاتے ہیں. قیمتیں مناسب ہی ہوتی ہیں. دوا ڈسکاؤنٹ کم کرنے کے بعد بھی کوالٹی میں دوا کی کوئی فرق نہیں آتا. اس کی کوالٹی وہی رہے گی جو اس کی دوسری قیمت پہ ہے. اللہ کا یہ کچھ دن کے لیے ہوتا ہے کہ عوام کو بھی اس میں آسانی رہے، اور طب کا پھیلانے کا مقصد ہے کہ لوگوں تک طب پہنچے، لوگ طبی علاج کی طرف آئیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ان ڈسکاؤنٹڈ قیمت کو بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر دیگر کچھ اور دوائیوں کے ذریعے اسے ایک مناسب قیمت میں کورس بتا دیا جاتا ہے کہ آپ یہ استعمال کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے لوگوں تک طب پہنچانے کا مقصد ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ طب نبوی کی طرف لوگوں کو لانا ہے. لوگ اصل میں اپنی اصل سے دور ہو چکے ہیں. وہ جتنا دور ہو رہے ہیں اتنی بیماریوں کی طرف آ رہے ہیں. قدرتی چیزوں کا علاج اور استعمال کرتے رہیں گے نا ان کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو پھر صحت یاب بھی رہیں گے. دیگر دوسرے فاسٹ فوڈ کھانوں کی طرف جانا یا کیمیکل والی دوائیوں کی طرف جائیں گے اور اپنی اصل اور حقیقت سے دور ہو جائیں گے تو پھر بیماری ہی زیادہ ہوئے گی. ٹھیک ہے حکیم صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی ملاقات رہی آپ کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے علم میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے، اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ شفا مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رکھے. اور اسی طرح سے آپ کا یہ کام جو ہے وہ ایک دینی جو ہے وہ خدمت کے طور پر بھی جو ہے وہ چلتا رہے. ناظرین، تو اسی کے ساتھ ہی آپ اجازت دیجیے گا اپنے ہوسٹ محمد سلیم سروردی کو. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اگلے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.